بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے۔ ناظرین گرام، قیامت کا ایک دن متعین ہے اور اس دنیا کا اختتام ایک دن ضرور ہونا ہے، لیکن یہ وقت کب آئے گا یہ کسی کو معلوم نہیں، مگر قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کو یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح مکہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے عظیم الشان فتح کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین گرام، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جس نے پوری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر پاک مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ صرف 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی طاقت اور غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں سے غریب اور نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج محبوب خدا 10,000 لشکر لے کر ساتھ آئے جس میں مہاجرین و انصار سب تھے۔ ایسے شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر، سبب اور نتائج کیا رود نما ہوئے، اس کا ملاحظہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں گے تو 14 صدیاں بعد تو کیا، قیامت تک صحابی رسول آخر الزمان کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص انہیں رضی اللہ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ بہرحال یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہہ دیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیتیں دینے لگے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور کئی سرایاں کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا چھٹا سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہ میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پر امن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ بھی طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا
کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہے باہی امداد کا معاہدہ کر لے۔ عرب کے دو قبیلے، قبیلے خزاعہ اور قبیلے بنو بکر، آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلے خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاثہ نے موقع کی غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لے۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دے۔ نمبر 2، بنو نفاثہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان کر دے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطب بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت برا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کے بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ ناظرین گرام، اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔